الحمد لله وحده ولا شريك له ولا مثيل له ولا نبيذ له ولا ولد له ولا والد له ولا زوج له ولا زوجة له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز بزرگان دین، علماء کرام، میرے دینی بھائیوں، عزیز بچوں، میں آپ کے پاس موجود ہوں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے یہ موقع مجھے دیا کہ جو باتیں میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھی ہے آپ تک پہنچا سکوں. حدیث شریف میں کہا گیا ہے: بلغوا عنی ولو آیا. پہنچا تو ہماری جانب سے، چاہے وہ آیت کا ایک ٹکڑا ہو، علم کی کوئی نشانی ہو، علم کی کوئی بات. میری زبان اردو ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ میری باتوں کو سمجھ سکیں، اور اگر کہیں غلطی ہو تو رب ذوالجلال سے معافی کا طلبگار ہوں اور آپ سے اصلاح کی امید رکھتا ہوں. میرے بھائی، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خطہ جسے مادھا چوکا کا علاقہ کہتے ہیں، خوش نصیب ہیں یہاں کے لوگ، خوش نصیب ہیں یہاں کے رہنے والے، خوش نصیب ہیں یہاں کے باشندہ کہ جن کے بغل میں مدرسہ اکرامیہ دارالعلوم جیسا چراغ روشن ہے، جو قرآن کی تلاوت سے دل کو آباد کرتا ہے، جو قرآن کی تلاوت سے ہمیں جگاتا ہے، جو قرآن کی تلاوت میں ہمیں سلاتا ہے، جو ہمیں صبح و شام یہ بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، انبیاء کرام کا آنا حق ہے، اسلام ایک ہے، اور جب نبوت ایک، رسالت ایک، کتاب ایک، نبی برحق ایک، اللہ ایک، تو اس ادارے سے یہ آواز ہمارے کانوں میں گونج کر پہنچتی ہے کہ تیرا رب ایک، تیرا دین ایک، تیرا نبی ایک، تیرا کتاب ایک. یاد رکھ اے مسلمانوں کہ تو بحیثیت مسلمان بھی ایک. اگر کوئی تجھے جدا کرے مت ماننا، کوئی تجھے الگ کرے مت ماننا. ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. جیسے مسلمان کے جسم کے اندر اگر ایک ہاتھ میں درد ہو جائے دوسرے ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے، اگر ایک پاؤں کو درد ہو جائے دوسرے پاؤں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ یاد کون دلاتا ہے؟ یہ ادارہ یاد دلاتا ہے. اس مدرسے سے آواز آتی ہے، ہر گھر میں روشنی جاتی ہے. یقین مانیے یہاں کے رہنے والے خوش نصیب ہیں، یہاں کے رہنے والے اللہ کے پسندیدہ بندہ ہیں جو مدرسے کے بغل میں ہے. میں نے یہ بات کیوں کہی کہ اللہ اور رسول اللہ کی آواز جہاں لگائی جا رہی ہو، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ مجلس کس نے سجائی؟ آج جلسے کے نام پر دین کی باتیں کرنے کے لیے کس نے بلایا؟ اسی مدرسے نے بلایا. آپ کے بچے کو قرآن پڑھنے کی تعلیم کس نے دی؟ اسی بچے نے دی. آپ کو کلمہ کس نے سکھایا؟ اسی بچے نے سکھایا. آپ کو یہ بتایا کہ دنیا میں خدا نے تجھے بھیجا ہے. یاد رکھ، تو آیا ہے دنیا میں ننگا آیا ہے. کپڑا پہننے کا یہ طریقہ ہے، یہ سنت ہے،
یاد رکھ وہ رب تجھے دنیا میں بھیج کر اپنے لیے بھیجتا ہے، یہ کہہ کر بھیجتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنات ہو یا انسان ہو، اے لوگوں میں نے تجھے بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے بھیجا، اپنی عبادت کے لیے بھیجا۔ آپ تمام لوگ خوش نصیب ہیں، آپ تمام لوگ بھاگیشالی ہیں کہ آپ کو یہ علاقہ ملا ہے کہ آپ کے بغل میں مدرسہ ہے۔ چلیے میں آپ کو مدینہ کا واقعہ سناؤں، میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسوں کے بارے میں کیا کنسپٹ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کا ماحول ہے، صحابہ کرام کا ماحول ہے، صحابہ کرام جنہیں اللہ کے نبی نے اپنی نگاہوں سے دیکھ کر دل کی دنیا بدل دی، نبوت کی نگاہ صحابہ کے دلوں میں پڑی، دنیا بدل گئی۔ کوئی رات دن عبادت کرے، قرآن کو یاد کر لے، قرآن کو پڑھتا رہے، پوری دنیا کی نعمت کو چھوڑ دے، اللہ کی عبادت کرے، ذکر کرے، اذکار کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، زکوٰۃ کرے، ہر سال حج کرے، روزانہ عمرہ کرے، اپنی زندگی کو خدا کے لیے وقف کر دے، صحابہ کے مقام کو نہیں پا سکتا، صحابہ کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ صحابہ کا یہ مقام کہاں سے آیا؟ انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا، اللہ کے نبی کی نگاہ نے ان کے دل کی دنیا کو ایسا بدلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انہیں جنت کی بشارت دی۔ مدینہ کا ماحول ہے، صحابہ کرام کا ماحول ہے، اللہ کے نبی وہ موجود ہیں، وحی کی آمد ہے، وحی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی تعلیم دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مسجد میں، کون سی مسجد؟ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی کون ہے؟ یہ وہی مسجد ہے جس مسجد کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، جس مسجد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آنے کے بعد بنایا، جس مسجد کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی، جس مسجد کو بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے حکمراں کو دین کی دعوت دی، اسی مسجد نبوی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کی نگاہ پڑتی ہے ایک جماعت پہ جو داہنے بیٹھی ہے، ان کی نگاہ پڑتی ہے ایک جماعت پہ جو بائیں بیٹھی ہے۔ یہ مسجد نبوی کا واقعہ ہے، مسجد نبوی کا ماحول ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں۔ صحابہ کی دو جماعت، ایک جماعت داہنے بیٹھی ہے، ایک جماعت بائیں بیٹھی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ کیا ماحول رہا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نگاہ اس جماعت پہ ڈالتے ہیں، ایک نگاہ اس جماعت پہ ڈالتے ہیں، مسکرانا سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پہ ہنسی لاتے ہیں، کیا دیکھ کر مسجد میں دو جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ایک داہنے جانب ایک بائیں جانب، سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، سرکار دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ ایک جماعت جو بیٹھ کر اللہ کے دین پر بحث کر رہی ہے، قرآن مجید کی آیت یہ ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، ہمارے نبی نے اس آیت کے ضمن میں یہ بات کہی ہے، یہ چرچا چل رہا ہے، یہ داہنے جانب جماعت بیٹھی ہوئی ہے، سرکار کی نگاہ اس پہ پڑ رہی ہے، سرکار کی نگاہ دوسری جماعت پہ پڑ رہی ہے، دوسری جماعت اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک جماعت تسبیح پڑھ رہی ہے، ایک جماعت دین پہ گفتگو کر کر، ایک جماعت علم کے دین پہ گفتگو کر رہی ہے، ایک جماعت اللہ کو یاد کر رہی ہے۔ دو جماعت، یاد رکھیے گا اس بات کو، دو جماعت مسجد نبوی میں سرکار کی نگاہ ایک پہ پڑتی ہے، پھر دوسرے پہ پڑتی ہے، سرکار مسجد میں داخل ہو چکے ہیں، ایک اللہ کے دین کے اوپر گفتگو کر رہی ہے، قرآن کی آیت پہ بحث ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ ایک جماعت جو ڈائریکٹ خدا کو یاد کر رہی ہے، سرکار نے دونوں کو دیکھا، مسکرایا اور داہنی جماعت کی طرف بڑھ گیا، داہنے جماعت کی طرف
پڑ گئے یہ کون سی جماعت ہے، یہ کون سی جماعت ہے؟ آپ نے دیکھا یہ وہ جماعت تھی جہاں اللہ کے کلام کی گفتگو ہو رہی ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنا سکھایا جا رہا تھا، اللہ کے کلام کو پڑھ کر اس پہ بحث کی جا رہی تھی، اللہ کے نبی کی سنت پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ سرکار مسجد میں آتے ہیں، جماعت دونوں ہے، صحابہ کی جماعت ہے، نبی برحق موجود ہے، ایک جماعت جو کلام الہی میں گفتگو کرتی ہے، ایک جماعت جو اللہ کے ذکر کو کرتی ہے۔ سرکار دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مسجد کے اندر دونوں جماعت کو آباد رکھا، ایک کلام اللہ میں گفتگو کرے، ایک تیرے ذکر کو آباد کرے، لیکن سرکار کے قدم بڑھتے ہیں اس طرف جس طرف کلام الہی میں گفتگو، جس طرف کلام الہی میں گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ بنیاد ہے اس مدرسے، وہ بنیاد ہے وہ زمین کے تمام مدرسوں کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس کو اختیار کیا جہاں اللہ کے کلام پہ بات ہو رہی، نبی کی سنت پہ بات ہو رہی، نماز کے طریقے پہ بات ہو رہی، زکوٰۃ کے حکم پہ بات ہو رہی، حج کے طریقے پہ بات ہو رہی، صدقہ و خیرات پہ بات ہو رہی، جہاں بتایا جا رہا تھا کہ تیرا رب کون ہے، جہاں بتایا جا رہا تھا تیرا رسول کون ہے، جہاں بتایا جا رہا تھا تیرا دین کیا ہے، جہاں بتایا جا رہا تھا عالم برزخ کیا ہے، جہاں بتایا جا رہا تھا قبر کا معاملہ کیا ہے، جہاں بتایا جا رہا تھا روح کیا ہے، جہاں بتایا جا رہا تھا جنت کیا ہے، جہاں بتایا جا رہا تھا جہنم کیا ہے، جہاں بتایا جا رہا تھا نیکی کیا ہے، جہاں بتایا جا رہا تھا بدی کیا ہے، اس مجلس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اس مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا بات کہی ہے قرآن میں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سوال کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے پوری دنیا سے، پوچھ رہا ہے پوری دنیا سے، اے لوگوں جن کے پاس سوچ ہے، جن کے پاس سمجھ ہے، جن کے پاس عقل ہے، جن کے پاس تمیز ہے، جن کے پاس شعور ہے، جن کے پاس ہنر ہے، جن کے پاس ٹیلنٹ ہے، جن کے پاس قدر ہے، جن کے پاس پوری دنیا کی سمجھ ہے، بتاؤ ہمیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بتاؤ ہمیں کیا جاننے والا نہیں جاننے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا جاننے والا نہیں جاننے والا برابر ہو سکتا ہے؟ ایک عالم جو قرآن کو جانتا ہے، ایک عالم جو حدیث رسول کو پہچانتا ہے، ایک عالم جو بزرگان دین کے اعمال کو سمجھتا ہے، ایک عالم جو اللہ رب العزت کی ذات کو سمجھتا ہے، ایک عالم جو روح کی مقصد کو جانتا ہے، ایک عالم جو جسم کے مقصد کو جانتا ہے، ایک عالم جو اپنی زبان کو اللہ کے لیے تر رکھنا جانتا ہے، ایک عالم جو جانتا ہے کہ مجھے کس وقت کون سی تسبیح پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے گا، ایک عالم جو جانتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، ایک عالم جو جانتا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، اس مجلس کو آباد کرنے کی طرف اللہ کے نبی نے اپنے قدم کو بڑھایا اور خود جا کر بیٹھ گئے، یہ بات پوری دنیا کو بتانے کے لیے کہ یاد رکھو میری امت، اگر تمہیں علم کی مجلس نظر آئے، اگر تمہیں علم کا حلقہ نظر آئے، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا دینی مکتب نظر آئے، اگر تمہارے پاس کوئی مدرسہ نظر آئے، اگر تمہارے پاس کوئی جامعہ نظر آئے جو تمہیں بتائے کہ تیرا رب کون ہے، تیرے رب کا کلام کون ہے، تو یاد رکھنا اس مجلس میں بیٹھ جانا، اس مجلس میں بیٹھ جانا، تیرے دل کی دنیا بدل جائے گی، تیری زندگی سنور جائے گی، تیری دل کی دنیا آباد ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جس شخص پہ پڑ گئی اس کے دل نے ایمان کو قبول کر لیا۔ شاعر نے کہا ہے جس دل کو تو نے دیکھ لیا دل بنا دیا، جس دل کو تو نے دیکھ لیا دل بنا دیا، لاکھوں میں انتخاب کے قابل بنا دیا۔ میرے سرکار نے حضرت ابو بکر کو دیکھا صدیق اکبر ہو گئے، حضرت عمر کو دیکھا فاروق اعظم ہو گئے، حضرت علی کو دیکھا مرتضیٰ ہو گئے، عثمان کو دیکھا غنی ہو گئے، ذوالنورین ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعہ ان ہیروں کو تیار کیا۔ اور میں بتاؤں آپ کو
کہ مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کو اس کے نبی کے ساتھ جوڑنے کا اسٹیشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کو نبی اور اس کے رب سے جوڑنے کا اسٹیشن ہے جو اسے صحیح راہ پہ لے جائے گا۔ ابھی جناب حافظ علیم الدین صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ نے سنا، انہوں نے مکرر پڑھا ہے، 2 بار پڑھا، جہاں زبان کی ذکر آئی، لبوں کا ذکر آیا، آنکھوں کا ذکر آیا، وہیں پہ انہوں نے ایک ٹکڑا پڑھا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے صرف آنکھیں نہیں دی، زبان نہیں دیے، لسان نہیں دیے، ہونٹ نہیں دیے کہ وہ مزاح کو چک سکے، آنکھوں سے دیکھ سکے، اپنے پاؤں کو بڑھا کر ایک منزل سے دوسری جگہ جا سکے، صرف یہ نہیں دیا بلکہ وہ عقل ہم نے دے دی جس عقل کے ذریعہ وہ دیکھ سکے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے ہدایت کر دی، دے دی، عطا کر دی، نجدین، دونوں طریقے، جو صحیح ہے جو غلط ہے دونوں دے دیا۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم دیکھیں راہ صحیح کون ہے، راہ غلط کون ہے، یہ راہوں کا صحیح ہونا، یہ راہوں کا غلط ہونا کون بتائے؟ اگر ہمارے پاؤں میں درد ہو جائے ہم کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ کسی کو دیکھا ہے گاڑی کے فلٹر کے پاس جا کر کہے کہ ذرا گھٹنا ٹھیک کر دو؟ دیکھا ہے؟ اگر ہمارے پیر میں درد ہو جائے যদি আমাদের পায়ে ব্যথা থাকে তাহলে কেউ আপনারা গাড়ির ডাক্তারের ফিটারের কাছে যায় বলবেন এটা মায়ের একটু ঠিক করে দাও? বলবেন না। কার কাছে যাবেন? डॉक्टर के पास। तो जब पाँव में दर्द हो, सर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, दिमाग में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, बुखार आ जाए, नज़ला हो जाए, जुकाम हो जाए, किसी तरह की कोई बीमारी हो जाए, डॉक्टर के पास जाएगा, फीटर के पास नहीं जाएगा, दर्जी के पास नहीं जाएगा, मिस्त्री के पास नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इलाज डॉक्टर ही कर सकता है। लेकिन किसी की बाइक खराब हो जाए तो क्या वो डॉक्टर के पास जाएगा? नहीं जाएगा, वो फीटर के पास जाएगा। अच्छा बताइए, आप लोगों में सबके पास बाइक है? लगभग सबके पास बाइक है। बहुत से लोग ऐसे जिसको अल्लाह ने 4 चक्का भी दिया होगा, 4 व्हीलर है या नहीं? आप लोगों में से एक आदमी ये बताइए हाथ उठाकर कि जिन लोगों के पास बाइक है वो अपने बाइक में डीजल डालेंगे? क्यों नहीं डालेंगे? डीजल इसलिए नहीं डालेंगे कि पेट्रोल से बाइक चलती है, अगर उसमें डीजल डाल दिए तो इंजन सीज कर जाएगा, जबकि डीजल भी गाड़ी को चलाता, पेट्रोल भी गाड़ी को चलाता, लेकिन डीजल को डीजल की जगह, पेट्रोल को पेट्रोल की जगह। पेट में दर्द है तो डॉक्टर की जरूरत है, किसी फीटर की जरूरत नहीं है। अगर खुदा को जानना है तो मदरसे की जरूरत है, खुदा को जानना है तो मदरसे की जरूरत है, आलिम की जरूरत है, अमीर की जरूरत है, जमात की जरूरत है, दीन के मजलिस की जरूरत है, कुरान की जरूरत है, हदीस की जरूरत है। इसके बगैर अगर कोई दीन को हासिल करना चाहता है, इसके बगैर अगर कोई खुदा को जानना चाहता है, इसके बगैर अगर कोई रसूल को जानना चाहता है, इसके बगैर कोई कब्र के अहवाल को जानना चाहता है, इसके बगैर कोई जन्नत तक पहुंचना चाहता है, तो यकीन मानिए कि उसने उस चावल से पुलाव पकाने की कोशिश की जिस चावल से भात नहीं बनी। डॉक्टर की जगह फीटर के पास जाने से काम नहीं चल सकता। अल्लाह के नबी ने 2 मजलिस दिखाई, एक मजलिस इल्म की मजलिस जो बुनियाद है आज हमारे लिए मदरसे की शक्ल में, और एक मजलिस दिखाई जिक्र की मजलिस। और जिक्र की मजलिस के बारे में अल्लाह के नबी ने अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। खबरदार, होशियार, इल्म तुझे वहां मिलेगा, कुरान की तालीम मिलेगी, हदीस का सबक मिलेगा, सुन्नत को जान जाओगे, रूह को समझ जाओगे, जिस्म को पहचान लोगे, दिल को ठीक कर लोगे, अमाल को सुधार लोगे, नमाज पढ़ने लगोगे, रोजा रखने लगोगे, कुरान पढ़ना जान जाओगे, अपने रब को जान जाओगे, अरकान
आयशा को जान जाओगे, हज के तरीकों को जान जाओगे, जायज नाजायज को जान जाओगे, हलाल हराम को जान जाओगे, सब कुछ जान जाओगे, लेकिन तेरा दिल मुतमईन नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक उसमें जिक्र इलाही न हो। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, याद रख, खबरदार, होशियार कि तुझे अगर इत्मीनान क़ल्ब चाहिए, क़ल्ब का सुकून चाहिए, दिल का सुकून चाहिए, तो तुझे अल्लाह का जिक्र करना होगा, तुझे अल्लाह का जिक्र करना होगा। नबी ने दो मजलिस सजाई, एक अहलुल्लाह की और एक अलीमुल्लाह, एक अल्लाह वाले के जो जिक्र कर रहे हैं, एक इल्म वाले के जो इल्म पे बहस कर रहे हैं। अब इल्म को हासिल कर कर जब कोई जाएगा 2 रकात नमाज पढ़ेगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे पढ़ेगा, रंग अलग होगा। যদি আমরা একটা নতুন বাড়ি বানাই, সেই নতুন বাড়িতে একটা কৃষককে দিয়ে দিই আমাদের বাড়িটা রং করে, সেই কৃষক কিন্তু চাষ করে খায়, তাকে যদি আপনি বলেন তুই আমার বাড়িটা রং করে দে, কেমন ভাবে রং করবে? হ্যাঁ, বাজারের লোকজন আসা যাওয়া করার সময় আপনার বাড়ি ছবি তুলে ফেসবুকে দিবে, সুন্দর রং বেরঙ্গা বাড়ি হবে কিনা? তা আপনি আপনার একটা ঘর রং করার জন্য কৃষককে দিতে চাচ্ছেন, সেই কৃষক 12 ঘন্টা নিজের জমিতে কাজ করতেছে, কিন্তু তাও সেই রং করতে পারতেছে না, মেহনত করতেছে, রং করার কিন্তু শিক্ষা তার কাছে নাই, বাড়ি রং করতে পারবে না। বুঝতে পারছেন? তো যেই কৃষক 12 ঘন্টা মেহনত করে জমিতে চাষ করে আমাদেরকে খাওয়া দিতে পারে, ধান বাইর করতে পারে, সবকিছু আল্লাহ দেয়, কিন্তু কৃষক মেহনত করে চাল বাইর করে, ওখান থেকে গম বাইর করে, সবকিছু বাইর করে, কত খাটনি করে, সেই কৃষক একটা ঘর রং করতে পারবে না। কৃষকের কাছে মেহনত আছে, কৃষকের কাছে গম আছে, কৃষকের কাছে শক্তি আছে, কিন্তু সেই রং করার শিক্ষা নাই। যখন একজন মাদ্রাসাতে আইসে আল্লাহকে জানবে, রাসূলুল্লাহকে চিনতে পারবে, কোরআনকে পড়তে পারবে, হাদিসকে বুঝতে পারবে, সেই কিন্তু কৃষকের মতন দমবালা হয়ে গেছে, কৃষকের মতন দমবালা হয়ে গেছে। কিন্তু তারপরে ওর দরকার আছে রং করার মানুষ হওয়া, রং করার মানুষ হওয়া। তার জন্য কিন্তু জিকির করতে হবে, তার জন্য কিন্তু জিকির করতে হবে। কথাটা বুঝতে পারছেন? মাদ্রাসা অনেক কিছু, আমরা এখানে থাকি সম্মান, আমরা এখানে থাকি বুঝি না, আমরা এখানে থাকি চিনতে পারি না, কিন্তু যখন আমাদেরকে আমাদের ভাই কবরে নিয়ে যাবে তখন আপনি চিনতে পারেন যে মাদ্রাসা কেমন। আমরা যদি মাদ্রাসাকে বাদ দিই তাহলে কি আমরা চিনতে পারবো আমার রবকে? এই জন্য আমরা সবাই এখানে আল্লাহর রহমতে যাহারা এই গ্রামে আছে, গ্রামের আশেপাশে আছে, যারা শিক্ষা গ্রহণ করতেছে, সবার জন্য এটা খুব বড় মূল্যবান জিনিস। এই জন্য আমাদেরকে বুঝতে হবে যে মাদ্রাসা কেমন আগায় ইনশাআল্লাহ এটা সম্মান করব। প্রথমে আমি একটা কোরআন শরীফের আয়াত পাঠ করলাম, সে আয়াতে আল্লাহ বলতেছে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তাকুল্লাহা ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। মাদ্রাসাকে মনে রাখবেন, দ্বীনকে মনে রাখবেন, তাহলে বক্তৃতাটা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারবেন। বাংলা একটু চেষ্টা করতেছি যদি বুঝাইতে পারি। আল্লাহ কি বললো? ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তাকুল্লাহা ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। ऐ लोगों अल्लाह से डरो, ऐ लोगों अल्लाह से डरो, वकुनु मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, जो सच बोलते हैं उनके साथ हो जाओ। कुरान मजीद की ये आयत हमें क्या तालीम देती है? अगर हमने किसी किताब को उठाकर कहीं पे पढ़ा और हमने इस आयत को देखा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कुनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत दे रखी है, और ईमान की दौलत देने के बाद हमें मोमिन मानते हुए, ईमान वाला कहते हुए अल्लाह से तक़वा इख्तियार करने की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ऐ ईमान वालों अल्लाह से तक़वा
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ، سچ والوں میں سے ہو جاؤ، صادق سے ہو جاؤ۔ میں نے ابھی آپ کو کہا سرکار کی نگاہ پڑی، حضرت ابوبکر صدیق اکبر ہو گئے، یہاں صادق کہا گیا، وہاں صدیق اکبر۔ کس کے ساتھ سننے کے لیے؟ کس کے ساتھ سننے کے لیے؟ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ صادقین سے مراد کون ہے؟ صادقین کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا، کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ تو وہاں یہ لکھا ہے ایک روایت کے مطابق کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے زندگی کا نمونہ بنا لو، اپنے زندگی کا آئیڈیل بنا لو، اپنے زندگی سے جوڑ دو، اس کو دیکھو اور عمل کرو، اس کو دیکھو اسی طرح چلو، اس کو دیکھا ویسے ہی سوچو، وہ جیسا کرتے تھے ویسا تم کرو، وہ جیسے جیتے تھے ویسے تم جیو، وہ جیسے رہتے تھے ویسے تم رہو، وہ جیسے کھاتے تھے ویسے تم کھاؤ، وہ جیسا پہنتے تھے ویسے تم پہنو، وہ جیسے بات کرتے تھے ویسے تم کرو، وہ جس طرح چلتے تھے ویسے تم چلو، وہ جس طرح کاروبار کرتے تھے ویسے تم کرو، وہ جس طرح نماز پڑھتے تھے ویسے تم پڑھو، وہ جس طرح روزہ رکھتے ویسے تم کرو، وہ جس طرح زکات دیتے ویسے تم کرو، وہ جس طرح قرآن پڑھتے ویسے تم کرو۔ ان کی زندگی کے اندر دنیا کا معاملہ ہو، رب کا معاملہ ہو، رسول اللہ کا معاملہ ہو، خلافت کا معاملہ ہو، معاشرے کا معاملہ ہو، سماج کا معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، بیوی کا معاملہ ہو، بھائی کا معاملہ ہو، سب کو اسی طرح سے کرو جس طرح سے حضرت ابوبکر کیا کرتے تھے، جس طرح حضرت عمر بن خطاب کیا کرتے تھے۔ اگر تم نے اس طرح اپنی زندگی کو کیا تو یاد رکھو قرآن کی یہ آیت جو تمہیں تعلیم دیتی ہے، صادقین میں سے تم ہو جاؤ، صادقین میں سے تم ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام سے علماء کرام کے ہاتھوں کے بال کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، یہ جو جسم پہ چول ہے یہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے نام سے شیطان بھاگ جایا کرتا تھا، حضرت عمر بن خطاب کے نام سے مکے کے لوگ، مدینے کے لوگ کانپ جایا کرتے تھے۔ کیا طاقت تھی، کیا طاقت تھی! اللہ کے دین کی وہ نعمت تھی ان کے پاس کہ جس کا سلب اللہ کے نبی نے کیا۔ اے اللہ دین کو عمر سے طاقت دے، اللہم اعز اسلام بے عمر۔ پہلے عمر کہا، پھر بعد میں عمر بن خطاب کہا کہ اے اللہ ہمارے دین کو طاقت دے عمر کے ذریعہ۔ کبھی کبھی دین پر ایک آدمی بھاری ہوا کرتا ہے، کبھی کبھی پوری کی پوری جماعت بھیڑ کی شکل میں دین کی حفاظت نہیں کر پاتی۔ حضرت عمر بن خطاب کی زندگی، حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی، دونوں کی زندگی کی ایک مثال کو لے کیا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کر دیکھا کرتے کہ ابوبکر صدیق اکبر کیوں، ابوبکر صدیق ہم سے اوپر کیوں ہے، ابوبکر صدیق نیکی میں ہم سے آگے کیوں ہے، ابوبکر صدیق سرکار کے دوست کیوں ہے، ابوبکر صدیق رفیق غار کیوں ہے، ابوبکر صدیق حضور کے بعد ہے تو مقام و مرتبہ بلند ہے، ابوبکر صدیق کو یہ مقام کیسے ملا، ابوبکر صدیق کو یہ سطح کیسے ملی، ابوبکر صدیق کو اتنا اونچا مقام کیسے مل سکا۔ حضرت عمر چھپ کر دیکھا کرتے کہ کبھی تو میں انہیں ہرا دوں گا، کبھی تو میں انہیں ہرا دوں گا۔ ہم لوگ کس چیز میں کوشش کرتے ہیں ہرانے کی؟ کوئی اگر گاڑی لائے تو ہم کمپٹیشن کرتے ہیں کہ ہم اس سے اچھی گاڑی لائیں، کوئی ہمارے بغل میں گھر بناتا ہے تو ہم کمپٹیشن کرتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ مضبوط اور بڑا مکان بنائیں گے، کوئی ایک کپڑا خرید کر لاتا ہے، ہم اسے دیکھ کر بازار جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے اچھا کپڑا لائیں گے، کوئی اگر اپنی شادی میں فضول خرچ 1 لاکھ روپیہ کرتا ہے، ہم مقابلے کے اندر پورے گاؤں کو بلا کر، امیروں کو بلا کر، باجا بجا کر لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے کہ معاملہ کیا ہے، وہاں بھی مقابلہ ہے لیکن گاڑی کا نہیں، سواری کا نہیں، گھر کا نہیں، دولت کا نہیں، مال و زر کا نہیں، وہاں بھی مقابلہ ہے لیکن مقابلہ ہے تو عمل کا مقابلہ ہے تو نیکی کا مقابلہ ہے تو دین کا مقابلہ ہے، مقابلہ ہے تو ایمان کا مقابلہ ہے۔ کیا مقابلہ ہے کہ ابوبکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کام میں نیکی میں آگے بڑھ جاتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کام میں سرکار کے سامنے آگے بڑھ جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقابلے میں جا رہے ہیں. نہ گھر کا مقابلہ، نہ کپڑے کا مقابلہ، نہ مال کا مقابلہ، نہ رتبے کا مقابلہ، نہ دولت کا مقابلہ، نہ کونین کا مقابلہ، نہ شہرت کا مقابلہ، نہ خلافت کا مقابلہ، نہ بادشاہت کا مقابلہ. مقابلہ ہے تو نیکی کا مقابلہ ہے، عمل کا مقابلہ ہے، ایمان کا مقابلہ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہ لگائے ہوئے ہیں کہ روزانہ حضرت ابو بکر ظہر کی نماز پڑھ کر جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ آج میں انہیں پکڑوں گا، یہ جاتے کہاں ہیں؟ اگر یہ پکڑے گئے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ حضرت ابو بکر کیا کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہ لگائے ہوئے ہیں. کبھی صبح کے وقت جا رہے ہیں حضرت ابو بکر، کبھی شام کو جا رہے ہیں، کبھی دوپہر کو جا رہے ہیں. حضرت عمر چھپ چھپ کر نگاہ لگائے ہوئے ہیں کہ حضرت ابو بکر کہاں جا رہے ہیں. اگر کہیں جا رہے ہیں تو ہم نے اگر انہیں پکڑ لیا، دیکھ لیا، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کے نیکی کا مرتبہ کیا ہے، کہ ان کے عمل کا معاملہ کیا ہے. حضرت عمر کی نگاہ لگی ہوئی ہے، چھپ کر مقابلہ کر رہے ہیں حضرت ابو بکر کی. ایک آنکھ کی فیل ہو جاتی ہے، ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جاتے ہوئے گھوم کر ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. اور حضرت عمر رک جاتے ہیں. تب تک حضرت ابو بکر کہیں اور چلے جاتے ہیں. حضرت عمر پکڑ نہیں پاتے. لیکن ایک دن حضرت عمر پہلے سے چھپ کر بیٹھتے ہیں کہ اسی راستے سے جاتے ہیں. آج میں پکڑوں گا کہ ابو بکر جاتے کہاں. حضرت عمر پیچھے، حضرت ابو بکر آگے. حضرت ابو بکر کو لگ رہا ہے کہ اب میرے پیچھے کوئی نہیں، لیکن حضرت عمر چھپ چھپ کر اپنے آپ کو بچا کر وہاں پہنچ رہے ہیں. اور جب پہنچتے حضرت ابو بکر کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو جاری. حضرت عمر جب پہنچتے ہیں وہاں اور اپنی آنکھوں سے معاملہ دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے. حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عمردار بوڑھی عورت، بہت ہی زیادہ عمر، 100 سال سے بھی زیادہ عمر، کمزور، لاغر، نہیں، بالکل دبلی پتلی، جو اپنے بستر سے ہل بھی نہیں پا رہی ہے، اپنے ہاتھوں کو نہیں ہلا پا رہی ہے. حضرت ابو بکر اس کے پاس جاتے ہیں، اپنے کپڑے سے کھانا نکالتے ہیں اور کھانا نکال کر اپنے منہ میں رکھتے ہیں. سنیے گا صحابہ کرام کا معاملہ کیسا کیسا. اس کھانے کو نکال کر اپنے منہ میں رکھتے ہیں اور منہ میں رکھ کر اس کو چباتے ہیں اور چبانے کے بعد پھر اس کو نکالتے ہیں اور پھر اس بوڑھی عورت کے منہ میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ بوڑھی عورت اس کھانے کو آسانی سے کھا لے. اس بوڑھی عورت کو دانت نہیں، جسم میں طاقت نہیں، ہاتھ اٹھا کر خود سے نہیں کھا سکتی، لیکن حضرت ابو بکر اپنے منہ میں دانے کو چبا کر اسے کھلا رہے ہیں. اور جب اس کو اسی طرح سے کھلا دیتے ہیں پھر پانی پلاتے ہیں، اس کے منہ کو پوچھتے ہیں، اس کے بستر کو بدن کو صاف کرتے ہیں، پھر اسے کپڑا وغیرہ اڑا کر اجازت دے کر نکلنے لگتے ہیں. حضرت عمر پکڑ لیتے ہیں ابو بکر. حضرت ابو بکر کا چہرہ لال، حضرت ابو بکر کا چہرہ لال ہو جاتا ہے کہ عمر تم یہاں کیا کر رہے ہو. حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے دیکھنا تھا کہ ابو بکر پوری قوم سے چھپ کر، سماج سے چھپ کر کہاں جاتا ہے، اور اسی کو دیکھنے کے لیے میں چھپ چھپ کر تیرے پیچھے لگا تھا. لیکن جب یہاں آیا اور یہ ماجرا دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ عمر ابو بکر سے نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتا. عمر ابو بکر سے نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتا. عمر ابو بکر سے ایمان میں آگے نہیں بڑھ سکتا. عمر ابو بکر سے عمل میں آگے نہیں بڑھ سکتا. حضرت ابو بکر نے کہا عمر معاملہ نیکی کا نہیں ہے، معاملہ عمل کا نہیں ہے،
معاملہ ایمان کا نہیں ہے، معاملہ تو یہ ہے کہ یہ کام میں صرف اللہ کے رضا کے لیے چھپ کر رہا تھا، تو نے دیکھ لیا، تو نے دیکھ لیا۔ ہم اپنے گھر والوں سے چھپ کر کیا کرتے ہیں؟ گناہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے سے چھپ کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ گناہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے کہ وہ چھپ رہے ہیں نیکی کو چھپانے کے لیے، وہ بچ رہے ہیں نیکی کو پانے کے لیے، وہ شہر سے باہر جا رہے ہیں اللہ کے رضا کو پانے کے لیے، وہ اگر کہیں جا رہے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ بازار جاتے تو ان کی نیت یہ ہوگی کہ میرا کوئی مسلم بھائی ملے گا تو میں اسے سلام کروں گا، سلام کی نیت سے بازار جاتے ہیں۔ ہم بازار جاتے ہیں گھومنے کے لیے، ہم بازار جاتے ہیں میلے کی نیت سے، ہم بازار جاتے ہیں لوگوں کو دیکھنے کی نیت سے، ہم بازار جاتے ہیں وہاں سامان خریدنے کی نیت سے۔ اگر ہم نے نیت کر لی، اور یہ نیت کرنا ہمیں کہاں سے معلوم ہے؟ اسی مجلس جہاں علم اور اسے مدرسہ بتائے گا کہ جب تو بازار جائے تو نیت کر کے جا کہ جب تجھے تیرا مسلمان بھائی ملے تو تو اسے سلام کرے گا، جب تو اپنے گھر میں جائے تو سلام کر کے داخل ہو، جب تو اپنے گھر سے نکلے تو سلام کر کے نکل، تیرے گھر میں برکت ہوگی، تیرے گھر میں اگر کوئی نہیں ہے تو بھی تو سلام کر، تیرے گھر میں کوئی نہیں ہے تو بھی نکلتے ہوئے سلام کر۔ کیوں؟ فرشتے ہو سکتے ہیں، اجنہ ہو سکتے ہیں، اللہ کی دوسری مخلوق ہو سکتی ہے، تو سلام کرے گا، وہ سلام کا جواب دیں گے۔ سلام صرف سلام نہیں، سلام تو دعا ہے، سلام صرف سلام نہیں، سلام دعا ہے۔ سلام کی کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی زبان میں کیا بتا، کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی زبان سے ہمیں محفوظ کر لے۔ حدیث شریف میں کہا گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، یہ حدیث کا چھوٹا بہت بڑا پیغام ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلم وہ ہے یاد رکھیے گا، مسلم وہ ہے جو اپنے زبان اور ہاتھ سے مسلمان کو محفوظ رکھے۔ اگر کوئی ہمارے ہاتھ سے تکلیف پہنچائے، اگر کسی کو ہمارے ہاتھ سے تکلیف پہنچائے، اگر کسی کو ہماری زبان نے دکھ پہنچا دیا، اگر کسی کا دل ہماری زبان سے ٹوٹ گیا، تو یاد رکھیے کہ اس حدیث کے مطابق ہمارے اسلام پہ حرف آ گیا۔ اسی طرح سے مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کی دعوت کو قبول کرے، مسلمان وہ ہے جو حق بولے، مسلمان وہ ہے جو جھوٹ نہ بولے، مسلمان وہ ہے جو نماز پڑھے۔ نماز اور ایمان کے درمیان اگر فرق ہے تو نماز کا، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارا ایمان باقی، اگر ہم نے نماز چھوڑ دی، نماز نہیں پڑھی، یہ ایمان بہت نازک شے ہے، آسانی سے نکل کر چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنے زندگی کو سجانا ہے صدیقین کی طرح، ہمیں اپنے زندگی کو سجانا ہے عمر بن خطاب کی طرح، ہمیں اپنے زندگی کو سجانا ہے حضرت ابو بکر کی طرح۔ اگر ہم نے ان کی طرح سجایا تو یقین مانیے ہماری زندگی کے اندر وہ نور آئے گا، ہماری زندگی کے اندر وہ سچائی آئے گی، ہماری زندگی کے اندر وہ سارے مرحلے آئیں گے جس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو اس آیت کے مطابق ڈھال سکتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور وہ تقوی ہم میں آئے گا اور ہم سچوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہم سچوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب علم کا نور ہم میں آتا ہے، علم کی روشنی ہم میں آتی ہے، تو یاد رکھیے یہ جسم بڑا ہے، اس جسم میں ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، آنکھ بھی ہے، پیٹ بھی ہے، پیٹھ بھی ہے، زبان بھی ہے، دانت بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، سر بھی ہے، پاؤں بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود حدیث شریف میں کہا گیا الا ان فی الجسد مضغہ، یاد رکھ الا ان فی الجسد مضغہ، یاد رکھ تیرے جسم کے اندر سب کچھ ہے لیکن گوشت کا ایک ٹکڑا بھی ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ، تیرے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا بھی ہے۔ اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک رہے تو تیرا پورا جسم ٹھیک ہے۔ واذا فسد فسد الجسد کلہ، اور اگر وہ بگڑ جائے جسم کے اندر موجود وہ ٹکڑا
یاد رکھنا تیرا جسم بھی خراب ہوگا. الا وہی القلب، یاد رکھ یہ دل ہے، یہ دل ہے، یہ دل ہے. چھوٹا سا دل ہے، اثر کتنا بڑا. چھوٹا سا دل ہے، اثر کتنا بڑا ہے. اس دل کو سنبھال کر رکھا، اس دل کو بچا کر رکھا، اس دل کی حفاظت کی تو یقین مانیے آپ کا جسم محفوظ. اگر جسم محفوظ تو آپ کے اعمال درست، اگر آپ کے اعمال درست تو قبر میں آپ بے فکر رہیں گے. قبر کے فرشتے آپ کو پریشان نہیں کر سکیں گے. جہنم کا خوف آپ کو نہیں کھائے گا. سوال کیے گئے جواب کو آپ قبر میں آسانی سے دے پائیں گے. دنیا میں بھی زندگی آسان، آخرت میں بھی زندگی آسان. اس لیے ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہم اپنے دل کی حفاظت کریں. الا وہی القلب، وہ گوشت کا ٹکڑا کون سا ہے؟ وہ دل ہے. حدیث میں کہا گیا ہے اس دل کی حفاظت کی. دل کی حفاظت کیسے کریں گے؟ حرام نہیں کھائیں، نیت کیجیے، اللہ کے سامنے بیٹھ کر عہد کیجیے، اللہ کے سامنے بیٹھ کر توبہ کیجیے، اللہ کے سامنے بیٹھ کر توفیق مانگیے کہ حرام نہیں کھائیں گے، زبان سے جھوٹ نہیں بولیں گے، نیکی کے راستے پہ رہیں گے، اللہ کے دین کو سیکھیں گے. وہ جماعت جو ہمارے یہاں آ کر نماز کے لیے بلاتی ہے لبیک کہیں گے. وہ جماعت جو ہمیں روزہ کے لیے کہے ہم روزہ رکھیں گے. وہ جماعت جو ہمیں صراط مستقیم کی راہ پہ چلائے ہم صراط مستقیم کی راہ پر چلیں گے. اگر ہم نے صحابہ کی زندگی کو، نبوت کی سنت کو اپنایا، دل آباد ہوگا، دل مطمئن ہوگا، اور جب یہ سب کچھ ہوگا تبھی جا کر کے ہم کامیاب ہوں گے، بامراد ہوں گے. میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑ کر رکھے، مرکز سے جوڑ کر رکھے، مدرسے سے جوڑ کر رکھے، علماء سے جوڑ کر رکھے، عمرہ سے جوڑ کر رکھے. وہ تمام لوگ ایک بات اور کہہ رہے ہیں، اس علاقے میں تبلیغ کا بڑا کام کرتا ہے. وہ تمام لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں مدرسہ جانے کا موقع نہیں ملا، جنہیں مدرسے میں بیٹھ کر پڑھنے کا موقع نہیں ملا. وہ تبلیغ کی جماعت میں جا کر دین کو سیکھتے ہیں، نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں، قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں، حدیث کو پڑھنا سیکھتے ہیں، اپنے رب کو پہچانتے ہیں. یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے. اس علاقے میں یہ کام ہے. آپ دوبارہ خوش نصیب. مدرسہ بھی ہے، تبلیغ کا کام بھی ہے، جماعت کا کام بھی ہے. آپ کے علاقے میں بدعت نہیں ہے، گناہ کی کمی ہے، صرف اس لیے کہ آپ دین کو جانتے ہیں. جب ایک آدمی دین کو جانتا ہے تو داڑھی رکھتا ہے، ایک آدمی دین کو جانتا ہے تو شراب کے قریب نہیں جاتا، ایک آدمی دین کو جانتا ہے تو دوسرے کی بہن بیٹی کو دیکھ کر نگاہ جھکا لیتا ہے، ایک آدمی دین کو جانتا ہے تو کاروبار کرتے وقت، بزنس کرتے وقت اپنے ترازو کو سنبھال کر رکھتا ہے. قرآن میں کہا گیا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، وزن کرو انصاف کے ساتھ. اگر کوئی دین کو جانتا ہے اور جج بن چکا ہے، وکیل بن چکا ہے، وَأْمُرْ بِالْعَدْلِ، حکم کرو انصاف کے ساتھ. جب قرآن کو جانے گا تبھی تو عمل کرے گا، نہیں جانے گا تو نہیں کر سکتا. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دین پر چلائے، صراط مستقیم پر چلائے، اور مدرسوں کو آباد کرنے والا بنائے، مسجد کو آباد کرنے والا بنائے. والصلاة والسلام علی رسول اللہ.